پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پھر ایک تو ہے نا دین کی بات کہ خدا کو مانو، آخرت کو مانو، انبیاء کے کلام کو مانو، ان کی دعوت کو مانو، لیکن کبھی کبھی بات آ جاتی ہے پریکٹیکل معاملات پہ۔ دین کی کچھ تعلیمات ہیں جیسے صدقہ کرنا، جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا۔ اب آپ اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، کوئی ہوملیس ہے وہاں پر، اس کو آپ نے تو دے دیے، آپ نے کہا یار تم لوگ بھی کچھ دے دو۔ اب ان میں سے ایک کہے گا، یہ سین یہاں کھینچا جا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے انکار کیا وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَن يُطْعَمَ، ہم اسے کھلائیں جسے اللہ تعالیٰ خود نہیں کھلانا چاہتا۔ اگر اللہ خود کھلانا چاہتا ہوتا تو وہ خود کھلا دیتا، میں کیا کھلاؤں؟ یہ بات اصل میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تمہارا تو اللہ پر ایمان ہے نا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو سب کرتا ہے، اللہ چاہتا تو اس فقیر کو وہ خود کھلا دیتا، تو اگر اس نے نہیں کھلایا تو اس کی قدر تھی، اس کی قدرت تھی، اس کی اپنی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ اس کو بھوکا بیٹھنا پڑے۔ یا تو یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے تو ہم کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں کھلانا پڑے گا، اگر خدا ہے تو وہ کھلائے۔ اب آپ بیٹھے سوچتے ہیں میں اس بے وقوفی کا میں کیا جواب دوں، کہ اس نے تو فلسفی بات کر دی نا، قدر کی بات کر دی، اور قسمت کی بات کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے اس بارے میں ذرا باریک سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے دین کی بات ختم کرنے کا۔ یہ تو فلسفی کا سب سے پرانا مسئلہ ہے، پری ڈیسٹینیشن، لیکن قرآن میں اس کا حل بہت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ قرآن اصل میں ایبسٹریکٹ اور فلسافیکل بات نہیں کرتا، قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے۔ اس سے قرآن خود کہتا ہے قولاً سدیدا، تم بھی سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی سیدھی بات کیا ہے؟ اگر یہی بندہ جو کہہ رہا ہے اللہ چاہتا تو وہ کھلا دیتا، اس کو آپ مڑ کے تھپڑ مارے منہ پہ، کس پہ غصہ کرے گا؟ آپ پہ غصہ کرے گا۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ چاہتا تو میں نہ مارتا، وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ میں نے مارا، غصہ کرنا ہے تو اللہ پہ کرو۔ وہ فقیر ہے، اگر اس کو شکایت کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ نے اسے فقیر بنایا ہے، تمہیں چانٹا پڑا ہے تو تم اللہ سے شکایت کرو، اس میں میرا کیا ہے؟ آپ جاب پہ جاتے ہیں، آپ کا امپلائر آپ کو پے چیک نہیں دیتا، امپلائر آپ سے کہتے ہیں دیکھو یہ یاد رہا کہ اللہ کی قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ قسمت کا سوال ہے، اس کی مشیت یہ تھی کہ میں تمہارا پے چیک اپنی ویکیشن میں لگا دوں۔ کوئی انسان دنیا میں اس کو مانے گا؟ کسی اور کی مصیبت ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی مصیبت ہو تو کہتے ہیں میرا حق دو۔ یعنی اس میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اگر یہ واقعی آپ مانتے ہیں اس بات کو تو یہ آپ پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، کسی اور پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، برابر اپلائی ہونا چاہیے نا، کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کسی اور کے بارے میں تو بہت آرام سے کہہ لیتے ہیں، اپنے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر انسان یہ بات اپنے بارے میں ماننے کو تیار ہو جائے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی ہو یا آپ کا کوئی بھی حق ہو، آپ کو مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی ساری چیزیں پلان کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو۔ پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، انسان یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ فلسفی طور پہ تو آرگیو کرتے رہیں، آپ جب تک اس زندگی میں رہ رہے ہیں آپ کو یہ پری ڈیسٹینیشن والا مسئلہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنی زندگی رہتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ میرے کچھ حقوق ہیں اور لوگوں نے مجھے دینے ہیں، اور تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے جیسے اور لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر کسی نے میری گاڑی کو مارا ہے، میں نہیں کہوں گا اللہ نے گاڑی کو مارا ہے، اس نے مارا ہے، میں اس کو کورٹ لے کے جاؤں گا، اس کی انشورنس کمپنی پے کرے گی، یہ میرا مسئلہ اس کے درمیان ہے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے تو ہوا ہے، لیکن میں اس کو بھی ذمہ دار رکھوں گا۔ اگر میں اس کو ذمہ دار رکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے خود بھی ذمہ داری تو لینی ہوگی نا۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَن يُطْعَمَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تم لوگ تو واقعی بہت ہی کنفیوز ہو، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کہنے کے یہ اس کے دو احتمالات لیے گئے ہیں عربی میں قرآن کی تفسیر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم لوگ کیا کنفیوز پڑے ہو، یا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کے لیے، کیسی کھلی گمراہی میں تم پڑے ہو، دعوے کی تم بات کر رہے ہو، اس کے حساب سے تم خود نہیں اپنی زندگی گزارتے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.